باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام خراج تحسین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام پاکستان کی ایک غیر معمولی شخصیت کے نام ہے۔ ان کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اب کارواں خمیر نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ کوئی تجھ سا بے نظیر نہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا 27 دسمبر 2007 کی ایک منحوس سرد شام نے پاکستان کی کروڑوں عوام سے ان کی ہر دل عزیز قائد، ہر دل عزیز رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو کو چھین لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان کی عوام اچھی طرح واقف ہے۔ ناظرین کرام، سال گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ اس سانحہ کو 18 سال گزر گئے۔ یہ 27 دسمبر 2007 محترمہ شہید کی 18ویں برسی کی آمد ہے۔ شہید بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس شخصیت سے مراد صدر پاکستان پیپلز لیبر بیورو راولپنڈی ڈویژن، مزدور رہنما اور جنرل سیکرٹری CDA لیبر یونین امان اللہ گروپ، اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب امان اللہ خان موجود ہیں۔ ناظرین کرام، امان اللہ خان وہ شخصیت ہیں، جب امان اللہ خان نے ہوش کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ڈیووٹ کیا، اور آج بھی 51 سال گزرنے کے بعد آج بھی اسی جوش، جذبے اور جنون کے ساتھ قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہیں، شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسی جوش، جذبے، جنون کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ آج ہم شہید بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امان اللہ خان کو دعوت دی ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے قیمتی وقت سے وقت عطا کیا۔ تو آئیے ہم امان اللہ خان صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ آج 18 سال گزرنے کے بعد آپ کی تاثرات کیا ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے 27 دسمبر 2007 کی اس سرد شام میں اس جم غفیر میں موجود تھا۔ وہ دل گداز سانحہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا میں اپنی شہید بی بی کو نذرانہ عقیدت کے طور پر کیا پیش کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سکتے کے خاتمے کے بعد مجھے ایک اشارہ ملا کہ آپ بی بی صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پبلیکیشن پروڈیوس کریں۔ تو ناظرین کرام، میں نے اسی شام
یہ تہیہ کیا کہ میں اپنی شہید بیوی کو خراج تحسین کا تحفہ پیش کروں گا۔ وہ طویل مدتی جد و جہد کے ساتھ 10 سالوں پر محیط دورانیے پر میں نے ایک کتاب پروڈیوس کی جس کا نام بھی خراج تحسین ہے۔ آج ہم اس خراج تحسین کے ساتھ شہید بیوی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس میں جناب امان اللہ خان صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ جناب امان اللہ خان صاحب السلام علیکم۔ سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ کی ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزری۔ آپ نظریاتی کارکن سے نظریاتی رہنما کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ آپ بھٹو صاحب کے ساتھ ہی، آپ محترمہ بے نظیر کے ساتھ ہی، اور تاحال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ بی بی شہیدہ کی وفات کو، شہادت کو 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بی بی کو خراج تحسین کس انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب علوی صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ کی چینل کا، اور آپ کے توسط سے آج ہمیں اس سانحے پہ سچی جو بات ہے کہ جب آپ بی بی کی شہادت سے شروع کرتے ہیں، بی بی کی شہادت پہ ختم کرتے ہیں، تو بحیثیت ایک کارکن، بحیثیت ایک سپاہی، اور بحیثیت ایک بھائی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لیتے ہوئے، شہادت کا وہ سانحہ یاد کرتے ہوئے، سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ اور زبان ساتھ نہیں دیتی، لیکن دنیا کا نظام ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ یاد رہتے ہیں اور کچھ دنیا یاد ہی نہیں رکھتی، اور اس کے اندر چند لوگ، علوی صاحب، چند ایسی شخصیات ضرور گزری ہیں جن کی زندگی مشعل راہ ہوتی ہے، اور ان میں اگر سیاسی شخصیات اور جمہوری جدوجہد اور پاکستان میں قائد اعظم کے بعد، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، اگر کسی نے سب سے زیادہ جمہوری جدوجہد میں حصہ لیا، تکالیف برداشت کی، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ہم شہید محترمہ کے ساتھ اڈیالہ جیل کی وہ باہر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ چھوٹا جناب بلاول بھٹو اور آصفہ اور بی بی کے بچے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو ان پتھروں پہ بیٹھتے تھے۔ آج کل تو وہاں بڑا پروٹوکول اور بڑے لوگ جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے وہ بھی وقت دیکھا۔ ہم نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مختلف عدالتوں میں شہید محترمہ کے ساتھ اپنے آپ کو اور ان کو بھی رلتے ہوئے دیکھا۔ تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں علوی صاحب کہ شہید محترمہ کی زندگی جمہوریت کے جدوجہد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ثابت کیا کہ شہید بنت شہید ہے، شہید باپ کی طرح اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اور اگر میں یہاں یہ کہوں کہ امن عالم کے لیے اگر قربانی دینے والا پہلا شخص پاکستان میں ایٹم بم کا بانی، پاکستان کو اصلی معنوں میں جمہوری ملک بنانے والا اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، تو اس کے بعد جتنی طویل اور لمبی اور جوانی اور بچپن لڑکپن سے جو جدوجہد شہید بی بی کی ہے، غالباً اس فہرست میں آپ جس کو مرضی شامل کر لیں، لیکن وہ مقام، وہ مرتبہ جو شہید بی بی کو اللہ نے دیا، وہ کسی اور کو نصیب میں نہیں تھا اور نہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 10 اپریل 1986 میرے استاد
اور ہمارے بھائی مرحوم بابو ادریس اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کچھ ٹائم پہلے وہ فوت ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، 5-7 مہینے پہلے غالباً۔ اس زمانے میں جناب جی ٹی ایس میں ہوتے تھے، لیبر لیڈر تھے، اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیپل پارٹی میں تو میں پہلے سے تھا، لیکن لیبر فیلڈ میں ان کی وجہ سے آیا ہوں۔ ہمیں یاد ہے کہ یہاں سے میں بابو ادریس اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ، سینکڑوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی سے دائرے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے ہوں گے، لیکن میں اور بابو ادریس اور ہمارے مزدور سینکڑوں کی تعداد میں ہم وہاں جی ٹی ایس اڈے سے گئے تھے، چوٹ چوک اور شہید بی بی کے جہاں پہ مینار پاکستان میں ان کا آمد تھی پاکستان میں، جب وہ 10 اپریل کو آئی تھی، تو وہ لاکھوں لوگ، وہ سمندر، اور اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں اسی جدوجہد کے تسلسل میں شہید محترمہ کے ساتھ جو ضیاء الحق، ضیاء الباطل اور اس ڈکٹیٹر، اس آئین دشمن، پاکستان کے دشمن، اس بدبخت آدمی نے جہاں ہمارے کارکنوں کو، ہزاروں لاکھوں کارکنوں کو سزائے کوڑے دیے، تو ان میں ایک میں بھی تھا۔ اور یہاں میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس تمام جمہوری جدوجہد میں شہید محترمہ کو جب ہم نے دیکھا، خدا کی قسم ہماری ایک خواہش تھی، علوی صاحب، ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم لاہور جا کے اپنے لیڈر کا استقبال کریں، لیکن وہاں تک پہنچنا، ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے لیڈر تک پہنچے، لیکن وہاں تک پہنچنا ممکنات ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد 18 اکتوبر کو محترمہ کا ایک اور اتنا ہی اس سے بھی بڑا شاید استقبال تھا کراچی میں، اس میں بھی ہم یہاں سے بائی روڈ گئے تھے 2007۔ اور اس کے بعد بی بی کی شہادت والا دن، تو میں درمیانی باتیں اور ٹائم کی شاید کمی بھی ہو، آپ میں مہربانی ہے۔ ناظرین کرام، جناب امان اللہ خان صاحب بڑی فصاحت، بڑی بلاغت کے ساتھ بی بی کی فلسفیانہ لائف پر اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ بی بی کی باتیں، بی بی کی یادیں بہت طویل ہیں، بہت لمبی ہیں، ان کے لیے گھنٹوں پر محیط سیشن کی ضرورت ہے، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم اختصار کا دامن تھامیں گے۔ میں خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ خان صاحب ہمارے ناظرین کو، ہمارے وطن عزیز کے کروڑوں جھیاروں کو جو پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں اور بی بی کی محبت سے لبریز ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں علوی صاحب، جس طرح اس تسلسل میں بہہ رہا تھا نا، تھوڑا سا رکاوٹ آ گئی، لیکن آپ کی اس بات سے بالکل 100% اتفاق ہے کہ محترمہ شہید کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گھنٹوں پر محیط ٹائم چاہیے، اس میں شک ہوئی۔ اور اگر میں ان کی قربانیوں کی اس فہرست میں سے کوئی ایک ورقہ، 2 ورقے بھی پڑھنا شروع کر دوں تو شاید اس کے لیے ہمیں بہت سارا ٹائم چاہیے، لیکن میں یہاں پر جو پیغام آپ نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو شاید آج اپنی قیادت، جو پاکستان پیپل پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو خلا پیدا ہوا، اس خلا کے بعد آج صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ پوری ہماری اعلیٰ قیادت سے 100 ہمیں عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے لیبر کمیونٹی کے جناب چودھری منظور صاحب انچارج ہیں پیپل لیبر بیورو کے، میرے بھائی بھی ہیں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن ہم سب کے انچارج ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ تو میں اپنے قائدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہیدوں کی اس جماعت کو جو آج جس حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایک طرف تو محترمہ، ایک طرف شہید بھٹو کو خراج تحسین پیش کریں، تو دوسری طرف ہم اپنے نظریاتی ورکروں کا جناب برا حال دیکھیں، اور ان کا پرسانہ حال کوئی نہیں ہے۔ آپ خان صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میں نے طویل مدتی جدوجہد کے ساتھ اس اپنی پبلیکیشن خراج تحسین کے اندر بی بی کو درپیش ٹرائلز،
ट्रिबुलेशन, मिजरीज, मिसफॉर्चून और बेशुमार जो बीबी ने सोबतें झीली, उनका लम्हा ब लम्हा इसके अंदर मैंने तज़किरा किया है। बीबी की ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इस मेरी खराज तहसीन के अंदर मौजूद है। चूँकि नाज़रीन कराम, ये हमारी नशिस्त सिर्फ़ शहीद बीबी को खराज तहसीन पेश करने के लिए, इसलिए मैं इख्तिसार का सहारा लेना चाहूँगा। और इंशाअल्लाह एक बात और याद आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर थी, बेमिसाल थी, और जिसने भी बीबी का दामन थामा, उसके साथ मिले, उनकी क़यादत में काम किया, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि वो सब बेमिसाल हो गए, बेनज़ीर हो गए। अमानुल्लाह खान साहब भी बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हैं। 51 साल का मुसलसल ज़िंदगी का एक दौरानिया पीपल्स पार्टी को डिवोट करना, इससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं हो सकती। नाज़रीन करम, हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा अमानुल्लाह खान साहब के साथ नशिस्त करेंगे, आपको बीबी की बातें, बीबी की यादें पेश करेंगे। मैं बस इतना कहूँगा कि खून से तूने रकम की है दास्तान वफ़ा, तुझे भुला न सकेंगे ये पासबान वफ़ा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान एम याकूब अलवी और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अमानुल्लाह खान साहब को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह।